مدینہ شریف میں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، میں مسکین ہوں، میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے مال دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ فرمائی، پھر جواب دیا، قلیل تعدی حقہ خیر من کثیر لا تطیقہ۔ تھوڑا مال جس کا تو حق ادا کرے یہ بہتر ہے اس زیادہ مال سے جس کا تو حق ادا نہ کر سکے۔ اللہ نے جتنا دیا ہے الحمدللہ، اس میں بھلائی ہے، وہ ہمارے حال کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، کبھی تکلیف ہے تو صبر، کبھی نعمت ہے تو شکر، پریشانی کی ضرورت نہیں، اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے۔ وہ شخص واپس ہوا، تفسیروں میں ہے کہ اس کا نام ثعلبہ تھا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، مہربانی فرمائیں، میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے مال دے۔ حضور نے پھر وہی جواب دیا، اللہ کا بندہ، تھوڑا مال جس کا آپ حق ادا کر رہے ہیں یہ بہتر ہے زیادہ مال سے جس کا آپ حق ادا نہ کر سکے۔ واپس ہوا، کچھ مدت کے بعد پھر حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے مال دے، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں خیرات کروں گا، مال پر جو اللہ رسول کا حق ہوگا ادا کروں گا، میں غریبوں کی مدد کروں گا، جو اللہ کا حکم ہوگا مال کے بارے میں پورا کروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اور قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے مال دے۔ حضور چونکہ سمجھاتے تھے کہ آپ حق ادا نہ کر سکیں، مال تو اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کا فضل ہوتا ہے، لیکن اس شخص کے لیے جس میں مال کے اگر طاقت نہ ہو تو پھر وہ مال ذریعہ وبال ہے، تو فضل ذی الجلال، لیکن اگر حق ادا نہ کرے تو پھر مال بنے گا وبال، پھر تو نقصان ہوا۔ لیکن اس نے قسم کھائی، وعدہ کیا، حضور نے دعا کر دی، یا اللہ یہ شخص وعدہ کرتا ہے کہ میں مال کا حق ادا کروں گا، میری عرض ہے تو اس کو مال عطا فرما۔ حضور نے پہلے اس کے چہرے کو دیکھا، دل کو دیکھا، سمجھ گئے کہ اس میں طاقت نہیں ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کس حال کا ہے، اس کے دل کی طاقت کتنی ہے، مال کا حق ادا کرے گا یا نہیں۔ اس لیے تو حضور نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے، اس لیے میں نے پہلے کہا آپ نے توجہ فرمائی، دیکھنا چاہیے کہ کیسا آدمی ہے، اس شخص کا حکم کیا ہے۔ ہر آدمی کا حکم علیحدہ ہوتا ہے، اس کا حکم اور اس کا حکم اور، اس شخص کے لیے مناسب نہیں تھا کیونکہ اس میں وہ طاقت نہیں تھی
جب اس نے قسمیں اٹھائیں، وعدہ کیا، حضور نے اب اس کے حوالے کیا دعا کی۔ معلوم اس ٹکڑے سے ہوا کہ صحابہ عقیدہ رکھتے تھے کہ نبی کے پاس دعا کرنے کے لیے آنا، حضور سے دعا طلب کرنا، یہ سنت ہے، شریعت میں ثابت ہے، یہ عمل صحیح اور درست ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ آپ کسی اللہ والے کے پاس جائیں، اس سے دعا کر، اگر ناجائز ہوتا تو یہ لوگ حضور کے پاس نہ آتے۔ یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کی دعا اللہ کی دربار میں قبول ہوتی ہے۔ حضور نے جو دعا کی، اللہ اس کو مال دے اور اس میں برکت دے، تو مال بڑھ گیا، اتنا مال زیادہ ہوا کہ مال کے سنبھال کی وجہ سے وہ نماز با جماعت نہیں پڑھ سکتا تھا۔ مال جو زیادہ ہوا تو مجبوری ہو گئی، جماعت میں شریک نہیں ہو سکا۔ پھر جو مال بڑھ گیا تو نماز جمعہ سے بھی محروم ہو گیا۔ اب مال کی حفاظت کرے، پہاڑوں کے درمیان بڑا مال ہے یا جمعے پر آئے، دور چلا گیا، مال کی حفاظت کی وجہ سے دور۔ پہلے وہ شخص نماز با جماعت ادا کرتا تھا اور جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کرتا تھا۔ جب مال بڑھا، وادیوں میں چلا گیا، تو مجبوری اتنی آئی کہ جماعت بھی چھوٹ گئی اور جمعہ بھی۔ دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں وادی۔ پوری وادی بکرے اور بکریوں سے، بھیڑ نر مادہ سے بھر گئی، تو پہاڑوں کا بیچ سارا بڑی ریوڑ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اپنی طرف سے آدمی بھیجتے تھے، جس کو اصطلاح شریعت میں عامل کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بھیجا، فرمایا جاؤ پہاڑوں میں جو مسلمان صاحب ریوڑ ہیں، جانوروں کے مالک ہیں، 100 بکری میں 1 بکری زکوٰۃ ان سے لے لو۔ جو مسلمانوں کا بڑا ہوتا ہے وہ مسلمانوں سے مال لے گا اور اس مال کو غریبوں میں تقسیم کرے گا۔